اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید فرحان علی وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان، ٹی ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات۔ ناظرین، رمضان المبارک کی تاریخ میں ایک ایسا دن بھی آیا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ جب ایمان کمزور وسائل کے ساتھ بھی اگر میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی نصرت کے ساتھ کس طرح سے پروان چڑھتا ہے، اللہ کی نصرت کیسے اس کو عطا ہوتی ہے۔ وہ دن، وہ معرکہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا، وہ دن جسے قرآن میں یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور وہ عظیم دن ہے معرکہ بدر کا دن۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا عظیم اور روشن باب وہ کہ جس پر تمام مسلمان مکاتب فکر متفق ہیں، اور وہ ہے معرکہ بدر۔ یہ معرکہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا، اور اسے حق اور باطل کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد تقریباً 1000۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس وسائل بہت کم تھے، صرف 2 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور تقریباً 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ، اور اس کے علاوہ یعنی یہ 70 اونٹ وہ تھے جن پر باری باری سواری کی جاتی تھی۔ اسلحے کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اسلحہ موجود نہیں تھا۔ مجاہدین کے پاس سادہ اور پرانی تلواریں تھیں، جن کے پاس کچھ کے پاس تو بہت ٹوٹی پھوٹی حالت میں تلواریں تھیں، لیکن ان کے دل ایمان اور یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معرکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ جنگ سے 1 رات پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے کے گئے، اور اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہاں فلاں دشمن گرے گا، کل یہاں فلاں کافر مشرک قتل ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کی جو نشاندہی کی تھی، جو جگہیں بتائی تھی، اگلے دن وہی ہوا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی۔ آپ نے گریہ وزاری کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حضور امت کی بقا کے لیے دعا کر رہے تھے۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو اصحاب کرام نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس معرکے میں تقریباً 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی، اور قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو پے در پے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو قرآن میں یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن قرار دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس میدان میں امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام ابن حضرت ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت نمایاں تھی۔ تاریخ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کے میدان میں کفار کے کئی بڑے سردار امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے ہی واصل جہنم ہوئے۔ اگرچہ اس معرکے میں تمام اصحاب کرام نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، لیکن روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام
کی شجاعت اور بہادری اس میں بہت نمایاں ہے. یعنی صرف مولا علی ہی کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی تعداد تھی جو صرف مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے، مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئی. اس طرح اس مارکے میں مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور کردار خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فیصلے کے دن، جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے. جب جنگ ختم ہوئی اور کفار قیدی بنائے گئے تو اسلام کا اخلاقی اور تعلیماتی نظام سامنے آیا. اسلام کی اخلاق اور تعلیمات کا ایک ایسا عظیم منظر سامنے آیا جس کو تاریخ نے یوں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اصحاب کرام ان قیدیوں کے ساتھ عزت اور انسانیت سے پیش آتے اور ان کے کھانے پینے کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا. یہ اخلاق اور حسن کردار دیکھ کر ان قیدیوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کتنی سختی ہمارے ساتھ ہوگی، اب یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. مگر انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اصحاب اکرام کو ان قیدیوں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے دیکھا، انسانیت کے ساتھ پیش آتے ہوئے دیکھا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ کھانے پینے کا بھی خیال کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بات آئی، جب ان کا اخلاق اتنا بلند ہے تو پھر ان کے آقا، ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا بلند ہوگا. بس اسی کردار کو دیکھتے ہوئے بعض قیدیوں نے اپنے دل کو بدلا، بعض قیدیوں کے دل بدل گئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یوں بدر کی فتح نے یہ ثابت کیا کہ کامیابی صرف عادات سے نہیں، اسلحے سے نہیں، بلکہ ایمان اور اخلاص اور اللہ پر کامل یقین ہو تو ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بدر کے مجاہدین کے ایمان، اخلاص اور قربانیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.